السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه وإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر اجازت لی آپ سے کہ کیا میں اپنے بیوی سے روزے کی حالت میں مباشرت کر سکتا ہوں، بوس و کنار کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ اور ایک اور شخص آیا تو اس نے اجازت آپ سے لی کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو حدیث میں آگے پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو شخص آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے اس کو رخصت دی تھی وہ بوڑھا شخص تھا، یعنی وہ روزے کی حالت میں اپنے نفس پر ضبط کر سکتا تھا، وہ کنٹرول کر سکتا تھا، اس لیے آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ اور جو جوان آیا، دوسرا جو سوال کرنے والا تھا، جس کو آپ نے منع کر دیا اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنے سے، تو وہ جوان تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے اس کو منع کیا کہ نوجوان آدمی ہے، اگر اس نے بوس و کنار کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع نہ کر بیٹھے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے۔ ٹوٹ جانے کے متعلق جو بات ہے، جان بوجھ کر کھا پی لینا، ہر شخص سمجھتا ہے روزہ سے ٹوٹ جائے گا، یا کوئی ایسی دوا استعمال کرتا ہے جسم کے ذریعے، جسم کے بعض حصوں کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، یا اسی طرح انسولین لگاتا ہے، یا اسی طرح ڈرپ وغیرہ، اس سے تو بالکل ظاہری بات ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جان بوجھ کر جو قے کرتا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی سے مباشرت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مباشرت کا مطلب یہ ہے کہ جمع کرنے سے، مباشرت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بوس و کنار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے کے اندر کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، لیکن ایسا شخص بوس و کنار کر سکتا ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کر سکے، ضبط کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر گناہ ہی کر بیٹھے اور روزہ اس کا ٹوٹ جائے۔ یہ پھر اس کا جو کفارہ ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کا انشاءاللہ میں پھر ذکر کروں گا۔ اسی طرح جو انسان کے روزے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، وہ تو ہم قدم قدم پر ان سے ہمارا سامنا پڑتا ہے۔ وہ یہ ہم غیبت کرتے ہیں، غیبت کرنے سے روزہ خراب ہوتا ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات پر عمل نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ ویسے ہی بھوکا پیاسا رہ رہا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ جھوٹ سے بچنا ہے، جھوٹی بات پر عمل کرنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، غیبت سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح بے حیا باتوں سے روزہ خراب ہوتا ہے، فضول کھیل کود جو ہے اس سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے روزے کو خراب کرتی ہیں، مکروہ کرتی ہیں۔ مکروہ کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، نقص پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مکروہ چیز سے روزہ ہو جائے گا، قبول نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ البتہ فرضیت اس کے سر سے اتر جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے روزہ رکھ لیا، لیکن فضولیات جو ہے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے روزے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، کراہت ہے اس کے اندر، تو اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب کرے، آمین۔